ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. صلوات پڑھنے بلند آواز نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. سامنے محترم، سب سے پہلے میری گزارش ہے میرے بھائی سجاد اور ہمارے بھائی محسن سعید بھائی ہمارے جو مریض ہیں اور اپنے اپنے جتنے بھی عزیز و اقاربات کے مریض ہیں، اس رات میں خداوند متعال ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. آج شب عاشور ہے، بڑی اہم رات ہے اور کل اس وقت زہرا کا گھر اجڑ چکا، یعنی شام غریبہ ہوگی نا، جلے ہوئے خیمے ہوں گے، لاشیں بھائیوں کی بیٹوں کی سامنے پڑی ہوئی، اس لیے اس رات گریہ کریں، اس رات وہی عمل کریں جو آپ کے امام کرتے رہے. یہ رات قبلہ، اس رات کا مقصد ہی عبادت ہے، اپنے رب کو سجدہ کرنا، جی بھر کے سجدہ کرنا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ اس گھرانے کو سجدے سے کتنا پیار تھا. ایک میں آپ کے امام کی ایک روایت سنا دوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ میرا اللہ، میں چاہتا تھا کہ جی بھر کر تیری عبادت کروں. یہ اس وقت امام کا فرمان ہے جب امام جیل میں تھے. جی بھر کے تیری عبادت کروں. میرا اللہ، یہاں موقع ملا، تیرا شکر ہے کہ اتنا موقع تو عطا کر دیا. یعنی جیل میں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن پھر بھی شکر. ہاں، کیا سجدے سے. اور معصوم بھی فرماتے ہیں اے ہمارے شیعو، جب تم سجدہ کرتے ہو نا اور تمہیں پتہ چل جائے وہ میرا خالق تم پر کتنی رحمت نازل کر رہا ہوتا ہے تو کبھی اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاؤ. تو یہ عبادت کی رات ہے، بڑی اہم رات ہے. اس رات میں 4 رکعت نماز اگر ممکن ہو 2 رکعت کر کے ضرور پڑھیں. پہلی رکعت میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پھر سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں. پھر سیم اسی طرح دوسری رکعت دوسری آپ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس میں بھی ایسی کرنا ہے. یعنی پہلی رکعت میں الحمد، دوسری میں 50 دفعہ قل هو اللہ، پھر دوسری رکعت میں الحمد اور 50 دفعہ قل هو اللہ. پھر دوسری 2 رکعتیں جو پڑھنی ہیں وہ بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنی ہے. اور ایک اور روایت بھی ہے کہ بھی اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ آپ قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ 10 مرتبہ کی ایک روایت میں نے دیکھی.
اور دوسری روایت میں قل اعوذ برب الناس کی روایت دیکھیے کہ دوسری رکعت میں یہ بھی پڑھیں. تو بہرحال اگر آپ یہ پڑھ لیں اچھا ہے. اور کل کے اعمال جو ہے اس میں کثرت سے یہ پڑھا کریں اللہم لعن قتلۃ حسین و اصحابہ، کثرت سے. اور معصوم نے یہ بھی فرمایا قبلہ کہ اگر 1000 مرتبہ سورۃ توحید پڑھ لی جائے نا وہ آپ کے لیے اتنا مفید ہوگا قبلہ، اتنا مفید ہوگا کہ اتنا دنیا میں آپ اتنی بینک بیلنس اکٹھا نہیں کر سکتے جتنا آخرت میں یہ کر دے گا آپ کے لیے. کل یعنی روز عاشور کا لیا. لہذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان پہ اگر آپ دھیان دیں تو معصومین کے تمام فرامین آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے قبلہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب کی آیت کی تلاوت کی ہے. اچھا میرا ایک بچہ ایک آیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، وہ کہہ رہا تھا ہماری علی فیملی کو بتا رہا تھا، تو ان کے لیے کہتے ہیں دعا کرنا ہے، تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیا. آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید لا ریب کتاب کی آیت کی تلاوت کی ہے جس میں ارشاد ذات واجب ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، صالحین سے، مومنین سے وعدہ ہے اور صالحین سے بھی وعدہ ہے. یہ باتیں آپ آج تھوڑی سی میں چاہتا ہوں لیکن مکمل نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں نے کوشش تو بہت کی ہے کہ آپ کو اوصاف خلافت، شرائط خلافت، وہ صفتیں ہونی چاہیے جو رسول کے بعد اس کے منبر پر بیٹھ سکے، وہ خلیفہ کیسا ہونا چاہیے. تو لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں حق شاید ادا نہیں کر سکا کما حق ہوں، اور ہم کر بھی نہیں سکتے. وہ جس کے بارے میں اللہ خود فرمائے یا رسول فرمائے یا علی تجھے یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے، علمدار کیسے ان کے کما حق ادا کر سکے، ان کے فضائل بیان کر سکے. قبلہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین سے. یہاں پر کہتے ہیں کہ مومنین کی 2 قسمیں قبلہ. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو تصدیق کرتا ہے کسی بات کی، اور ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اسلام سے ایمان میں داخل ہوتا ہے. کس سے قبلہ؟ اسلام سے ایمان میں داخل ہوتا ہے، وہ بھی مومن ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مومن تصدیقی. مثلا آمن لہ لوط، حضرت لوط اس پر ایمان لے آئے. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ حضرت لوط علیہ السلام پہلے لا دین تھے یا نعوذ باللہ کافر تھے تو پھر مسلمان ہو گئے. آمن، قرآن کی آیت ہے کہ آمن لہ لوط، لوط اس پر ایمان لے آئے. کا کیا مطلب ہے کہ لوط نبی نے بھی اس کی تصدیق کی. اب سمجھ تھوڑی آ جائے گی. اللہ کا وعدہ مومنین سے ہے. اگر یہ وعدہ سارے مومنین سے ہوتا تو خلیفے بھی سارے بنتے جو اس زمانے میں تھے، پھر وہ سارے خلیفے بنتے. لیکن اللہ کا وعدہ ان مومنین سے ہے قبلہ جو مومنین تصدیق نبوت کرنے والے ہیں. تصدیق منکم، تم میں سے ایسے مومن ہیں جس نے میرے نبی کی تصدیق کی ہے اور اس کو تسلیم کیا ہے. ان سے میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو زمین پر خلافت دوں گا. ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا ہے قبلہ کہ خلافت جو ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے کرسی ہو، اس کے لیے طاقت ہو. اگر خلافت کے لیے یا نمائندگی کے لیے کرسی کا ہونا یا طاقت کا ہونا ضروری ہے تو ابراہیم کو ملتی، موسیٰ کو ملتی ہے جی. لیکن
گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کرسی ہو، اس کے لیے اللہ کی طرف سے ولایت تکوینی ہو تاکہ وہ منوا سکے کہ میں ہی اللہ کا نمائندہ حقیقی ہوں. ٹھیک ہے جی. آج میں جو بول رہا ہوں نا، یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ایک آئے تھے، پتہ نہیں کیا نام ڈاکٹر عامر کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. مجھے ذرا تھوڑا گلا خراب ہو گیا تھا، کہ ٹھنڈ شنڈ لگ گئی تھی، کیونکہ مومن شوق سے نیاز بھی پکاتے ہیں، کھلاتے بھی نیاز شوق سے ہے پھر نا جی. تو اللہ کا وعدہ ان مومنین سے ہے قبلہ جو مومنین تصدیق نبوت کرتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ نبوت کی تصدیق کس نے کی؟ حضرت علی علیہ السلام نے. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، پہلے آپ یہ سن لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئنہ یقولون آئنہ لا تارکو آلہاتنا لشاعر المجنون. کافر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اس شاعر مجنون کے لیے، اس مجنون کے لیے ہم نعوذ باللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم اس مجنون کے لیے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہاں پہ حملہ کیا قبلہ؟ مجنون کہہ کر دماغ پر. تو پتہ چلا جو رسول کے دماغ پر حملہ کرے وہ کم از کم کافر ضرور ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، اور اللہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ جاء بالحق وصدق المرسلین. تم کہتے ہو مجنون ہے، میرا نبی تو وہ ہے جو حق کے ساتھ آیا ہے، اور یہ تو مرسلین کی تصدیق کرنے والا ہے. مرسلین کی تصدیق کرنے والا ہے. خدا کی قسم دیکھیں، جس نے بھی میرے نبی کی طرف کوئی غلط نظریے سے دیکھا، میں ادھر ہی مجھے قبلہ محسن صاحب یاد کروانی بات، میرا بھائی ذوالجناح کی بات کر رہے تھے نا. خدا کی قسم جس نے بھی اس گھرانے سے وفا کی ہے نا، آج تک دنیا یاد کرتی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی. اب ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ بھئی ذوالجناح نے کیا تو ذوالجناح. آج میں حافظ بشیر صاحب کی قبلہ کی تقریر سن رہا تھا، ہمارے مراجع ہیں، مجتہد ہیں ہمارے بہت بڑے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس ذوالجناح کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، خدا کی قسم. اور کہہ رہے تھے، پیغام دیا ماتمی کو، ماتمیوں کبھی نماز قضا نہ کرنا اور حسین کا ماتم بھی قضا نہ کرنا. خدا کی قسم. ہاں، اس نے مثال دی. انہوں نے کہا کہ جیسے آپ لوگ چھوٹے بچے کو تھپڑ مارتے ہو، اٹھ بیٹا نماز پڑھ، حالانکہ وہ سن بلوغت پر نہیں پہنچتا، لیکن آپ اس کو مارتے ہو تاکہ وہ نماز کا عادی ہو جائے. اسی طرح اپنے بچے کو مار کے ماتم کراؤ تاکہ ماتم حسین کا عادی ہو جائے. اس لیے ان بچوں کو ان کو خدا کے لیے ان کو آپ تربیت کریں گی، آپ بزرگ تربیت کریں گے. کل یہی اس مسجد کے انتظام کو سنبھالنے والے ہوں گے، کل یہی بچے ہمارا سرمایہ ہوں گے. وقت کے ساتھ ساتھ خیالات بدلتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ مزاج بدلتا ہے، طبیعت بدلتی ہے. آج انسان جو لباس پہنتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے وہ اس کا مزاج نہیں کرتا کہ ایسا لباس پہنے. اس لیے درجات ہیں، ان کو اگنور نہ کریں، یہ آپ کا سرمایہ ہے. یہ ان کو ساتھ لے کر چلے. علماء کو چاہیے کہ ان کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے، یہ ہمارا سرمایہ ہے. بابا نے بلند صلوات پڑھ لیا. جس نے بھی اس گھرانے کے لیے قبلہ کچھ کیا ہے نا، اس کے لیے خدا کی قسم قرآن میں سورت بن کے آ گئی. عنکبوت
اگر کسی اسپائڈر نے کچھ جالا بنا ہے تو اللہ نے پوری سورت بھیج دی ہے. بھئی کتنی سورت ہے؟ سورہ نمل چونٹی والی سورہ، سورہ نحل، سورہ دہر، روٹی دی سورہ آ گئی. قبلہ روٹی دی اس گھرانے نے، سورہ آ گئی. بھئی اگر انہوں نے بھی کچھ کیا ہوتا تو کچھ صورتیں آتی نا. بلکہ قرآن کہتا ہے اصحاب کاف کا کتا. اللہ یہ قرآن کی آیت ہے. ذرا اہم باسطوں کہ اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا ہے، تھا نہیں. یہ قیامت تک ایسے بیٹھا رہے گا. اللہ نے جہاں مومنین کا ذکر کیا ہے اس کتے کا بھی ذکر کر دیا ہے. اللہ دیکھیں نا، وفا کی ہے نا. تو اگر نجس ترین چیز ہے کتا، یہ اگر وفا کرے تو اسلام اور قرآن اور ہمارا مذہب اس کو بھی فراموش نہیں کرتا. اچھا میں ذوالجناح کے بارے میں ایک اور بات بتاتا چلوں قبلہ کہ دیکھیں کتاب کا نام ہے مسلم شریف، آپ پڑھ لیں. اس میں کم از کم قبلہ 8 سے 9 ایسی روایات ہوں گی، 9 کہ کسی انگریز کا بھی گھوڑا ہونا. گھوڑا لفظ گھوڑا ہے، ذوالجناح نہیں ہے، گھوڑا ہے. کہ کسی انگریز کا گھوڑا ہے آپ کے سامنے اگر کھڑا ہے، یہ انگریز کا گھوڑا میں کہہ رہا ہوں، وہاں لفظ گھوڑا ہے. کہ کسی بھی گھوڑے کی اگر پیشانی پر آپ ہاتھ پھیرے نا، ہاتھ ایسے، تو اس پھیرنے میں بھی برکت ہے. یعنی عام گھوڑا چاہے وہ ٹانگے کا کیوں نہیں قبلہ، اس کی پیشانی میں برکت ہے. آپ پڑھ لیں، گوگل سے نکالیں بھئی یہ روایت ہے یا نہیں ہے. کل میں بھی دے رہوں، پرسوں دے رہوں. بھئی جب عام گھوڑے میں برکت ہے، اس کی پیشانی میں ہاتھ پھیرے تو ثواب ہوتا ہے، برکت ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا ذوالجناح ہو جس کی نسبت حسین سے ہو جائے، خدا کی قسم آپ کہتے ہیں علی کا نام دکھاؤ، علی کا نام دکھاؤ قرآن میں. علی کا کیا نام دکھائیں؟ علی کے ہتھیار کا نام ہے. علی کے تو ہتھیار کا نام ہے. وہ آیا ہے فی باس شدید، اس میں بڑی سختی ہے اور سختی دکھائی بھی علی نے. رسول فرماتے ہیں لولا علی ما عبد اللہ، خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتا اللہ کی عبادت نہ ہوتی. یا ابا ذر لولا علی ما بان بین الحق والباطل، اے ابو ذر اگر علی نہ ہوتا حق اور باطل کی پہچان نہ ہوتی. علی وہ ذات ہے جس کا نام لینے سے حق الگ ہو جاتا ہے، باطل الگ ہو جاتا ہے. حق الگ ہو جاتا ہے، باطل الگ ہو جاتا ہے. یا ابو ذر لولا علی ما عرف اللہ، اگر علی نہ ہوتا اللہ کی پہچان نہ ہوتی، اللہ کی معرفت نہ ہوتی. خدا کی قسم بڑا یہ حضرت ابو ذر بڑا جیالہ تھا میرے مولا کا. جا کر بیٹھتے ہیں اور رسول کی حدیث ہے کہ اس روح زمین میں، زمین اور اس آسمان میں، زمین آسمان اور زمین کے درمیان میرے ابو ذر سے سچا کوئی صحابی نہیں ہے. یہ بڑا جیالہ تھا. یہ ساؤتھ لبنان کا تھا قبلہ. اس نے اپنا سب کو چھوڑ چھڑا کے بے مظلومی میں بیچارہ کبھی شام کبھی مدینہ، وہاں سے نکالا گیا، پھر وہاں سے نکالا گیا. میں یہ باتیں کسی پر تنقید نہیں کرتا، میں آپ کو فکر دیتا ہوں کہ مطالعہ کرو. میرا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہوتا. میں جو کہتا ہوں کہ بھئی ذوالجناح یہ گھوڑے کی جو آج مثال دی ہے، تو آپ کے بچوں کے ذہن میں، آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے بھئی مولانا صاحب جو بات کر کے گئے ہیں ہمیں تحقیق تو کرنی چاہیے. وہاں سے نہیں ملتا تو کم از کم میرا ایڈریس، میرا ٹیلی فون نمبر ڈھونڈ کے مجھ سے پوچھ لو. بجائے ہم حسین کے گھوڑے کے پیچھے لگ جائیں یا اس کی شبیہ کے پیچھے لگ جائیں. مجھے ایمان سے بتاؤ کہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، بات وہیں سے شروع کرنی ہے جہاں چھوڑی تھی.
دیکھیں آج بھی جب ہم قربانی کا بکرا لیتے ہیں قبلہ بڑی فکر ہوتی ہے، جناب اس کا کان ٹھیک ہے، اس کے دانت ٹھیک ہیں، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہیں، کیوں خیر ہے سی عیب دار نہ ہو. ہاں بھئی تو نے بنانی تو شبیہ ہے نا، بھئی اسماعیل کے دمبے کی شبیہ بنانی ہے نا، اور تو آج بھی بے عیب ڈھونڈ رہا ہے، اور جو محمد کی جگہ پہ بٹھائے گا وہ عیب دار بٹھائے گا. کمال ہے یار، نہ کرے بھئی ایسا. اسی لیے خدا کی قسم میں کہتا ہوں جس کے بارے میں رسول نے فرمایا یا علی روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، علی تیری روح میری روح ہے. یا علی انت منی بے منزلت الراس من البدن، علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے. ایمان سے بتاؤ آنکھیں کہاں ہیں قبلہ؟ بدن میں ہے سر میں؟ کان کہاں ہے؟ بدن میں ہے سر میں؟ عقل کہاں ہے؟ سر میں. زبان کہاں ہے؟ خدا کی قسم علی فقط وجہ اللہ نہیں ہے، وجہ رسالت بھی ہے. علی فقط توحید کی پہچان نہیں ہے، علی رسالت کی بھی پہچان ہے. اور یاد رکھنا کبھی بھی علی کو رسول سے جدا نہ کرنا. سمجھتے ہو نا کہ اگر سر کو بدن سے جدا کر دے کیا ہوتا ہے؟ پہچان نہیں ہوتی. علی رسالت کی پہچان ہے، علی توحید کی پہچان ہے. بات سمجھ؟ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول مجنون ہے، اور بڑی فکر ہے ان کو. خدا کی قسم جس نے بھی میرے رسول کی طرف انگلی اٹھائی ہے نا اللہ نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، خبردار میرے رسول کی طرف جس نے انگلی کی ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. تو نے میرے نبی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور ہمارے بھائی جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ تبت یدا ابی لہب نہ پڑھا کرو. آپ نے سنا ہے نا، کچھ لوگوں نے سنا یہ نہ پڑھا کرو، نہ پڑھا کرو. کیوں؟ صحیح اسی لیے کہ اس میں رسول کے چچا کی مذمت ہے. بڑا آ گیا تو رسول کے چچا کا خیر کہا. وہ چچا جو پوری زندگی لڑتا رہا اس کی اتنی فکر ہے، اور وہ رسول کا چچا جو بستر بدل بدل کے دشمنوں سے بچاتا رہا، بستر بدل بدل کے سلاتا رہا. کتاب کا نام ہے رحیق المختوم، علامہ مبارک پوری کی. کسی کو شک ہو اہل حدیث کی کتاب ہے، سیرت النبی پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے جس کو اول انعام ملا ہے سعودی عرب سے. اس میں لکھا ہے کہ جب قریش آتے مشرکین مذاکرات کرتے رسول کے ساتھ چلے جاتے. اب رسول کا یہ معمول تھا جب وہ مذاکرات کر کے چلے جاتے اب رسول آتے، آ کر اپنے ابو طالب آتے، رسول کو اٹھاتے، اٹھ بیٹا، اٹھا کر علی کے بستر پر سلاتے، علی کو اٹھا کر رسول کے بستر پر سلاتے کہ اگر قتل ہو جائے تو یہ میرا بیٹا قتل ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بیٹا ہے، یہ دین ہے. خدا کی قسم تم لوگ نے کیا جناب دیکھے. عیسیٰ کے بارے میں دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مطہرہ کا من الذین کافروا یا موسیٰ وَإِذْ قَالَ یا موسیٰ انی متوفیکا ورفعک الیہ، میں تمہیں وفات دوں گا، تمہیں میں اپنی طرف بلاؤں گا، اور ہاں مطہرہ کا میں نے تمہیں پاک رکھا. کس سے؟ من الذین کافروا، کافرین کی نجاست سے میں نے تمہیں پاک رکھا. یعنی عیسیٰ کو کافر کے نزدیک نہیں جانے دیا کیونکہ کافر نجس.
عیسیٰ کو پالنا ہے نیک گود میں، سمجھے ذرا، بطول کی گود میں، نیک گود میں عیسیٰ کو پالنا ہے۔ بھئی عیسیٰ کے قریب نجاست نہیں جا سکتی، اور جو سید الانبیاء ہے وہ کسی مشرک کی گود میں جائے گا۔ اچھا ایک اور بھی میرے ذہن میں قرآن کی آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان ہو جو اللہ کے مددگار۔ اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے عیسی ابن مریم نے حواریین سے کہا، اپنے حواریین سے کہا، کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ کون ہے؟ پھر غور کریں اس آیت پہ، خدا کی قسم، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ تم اللہ کے مددگار، مددگار ہو جاؤ اللہ کے مددگار۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے مددگار ہو جاؤ، تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ من انصاری اللہ، حواریون سے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، حواریون نے کہا نحن انصار اللہ۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، بات یہ سمجھا نہیں پا رہا میں۔ اللہ فرماتا ہے اے صاحبان ایمان ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسا کہ عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا، تو حواریون جو تھے وہ کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس نے مدد مانگی اپنی، لیکن انہوں نے آگے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا مطلب؟ تیری مدد اللہ کی مدد ہے، اے عیسیٰ جو تیری مدد ہے نا، لیکن اس نے کہا کون ہے میرا مددگار؟ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم حاضر ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے آمنت طائفۃ، بس جس نے عیسیٰ کی مدد کی بنی اسرائیل میں سے وہ مومن ہو گیا، اور جس نے مدد نہ کی وہ کافر ہو گیا۔ بات سمجھ رہے؟ تو گویا نبی کی مدد اللہ کی مدد ہے، اور پوری زندگی ابو طالب نے مدد کی ہے مصطفیٰ کی۔ میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ ابو طالب وہ ہے جو اللہ کا مددگار، علی وہ ہے جو مومنوں کا مددگار۔ من انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ ابو طالب اگر مدد کرے پوری زندگی مصطفیٰ کی، تو وہ اللہ کا مددگار کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ؟ الجزاء والاحسان الا الاحسان۔ اور اللہ نے بھی ابو طالب کو وہ مقام دیا ہے کہ معاشر میں ابو طالب کی شفاعت ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے۔ خدا کی قسم اللہ نے وہ مقام دیا ان کو۔ تو تبت یدا ابی لہب نہیں پڑھنا جناب، یہ نہیں پڑھنی، اس کو نہیں پڑھنا۔ کیوں جی؟ اس میں چچا کی مذمت ہے۔ نا مولانا، ہم تیری یہ ساری محبتیں جان گئے ہیں، تیرا مسئلہ ابو لہب نہیں ہے، تیرا مسئلہ امرأۃ الحطب ہے، کیونکہ وہ ہے ابو سفیان کی بہن۔ کہ یہ بات نکل جائے گی، وہ ہے امیر شام کی پھوپھی ام جمیلہ۔ بات سمجھ رہے نا؟ یہ اس لیے نہیں یہ آیا سورہ نہ پڑھو۔ سورہ کیوں نہ پڑھے؟ جب بات نکلے گی تو بات آ جائے گی نا، یہ کون تھی؟ اچھا دیکھو ہمیں کتنا پڑھایا گیا کہ جی ابو جہل جو ہے نا رسول اللہ کے چچا ہے۔ ابو جہل رسول اللہ، حالانکہ خدا کی قسم ابو جہل کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے رسول کے ساتھ۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکا ماموں ہے۔ خدا کے ساتھ ہنتما کا بیٹا ہے۔ ہنتما کون تھی؟ حشام کی بیٹی تھی۔ حشام کون تھا؟ مغیرہ کا بیٹا تھا۔ کیوں ہے؟ دیکھیں نا، آپ خود نہیں کہتے
یا عمر ابن خطاب دے یا عمر ابن حشام دے، تو حشام کون تھا؟ ابو جہل تھا، وہی تو تھا۔ اور حضرت عمر کا سکا مامو جان ہے یہ، رسول کا ذات تو رسول کے ساتھ واسطہ ہی نہیں اس کا۔ اور خالد بن ولید بھی مامو جان ہے ان کے، حضرت عمر کے مامو جان ہے خالد بن ولید بھی۔ میں یہ تھوڑا سا بتانا تھا۔ اور میں ایک اور بھی تھوڑا پہلو بتانا چلوں، حضرت عمر کی ایک زوجہ تھی، مجھے اس کا نام نہیں آتا لیکن بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ حضرت عمر نے اس کو طلاق دی جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ماں تھی، اور اس نے جا کر حضرت امیر شام سے شادی کر لی۔ اب سمجھے کہ امیر معاویہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ستیلا باپ تھا۔ دیکھیں نا اب رشتے نکل رہے نا، یہ تاریخ ہے، آپ ڈھونڈے دیکھیں بخاری شریف میں دیکھیں، نہ ملے یہ بات۔ انہوں نے جا کے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ستیلا بیٹا ہے امیر شام کا، اور یزید کا ستیلا بھائی ہے۔ اب آگے آپ سوچتے رہو بھائی، تو میرے بھائی جو بھی رسول کے دماغ پہ حملہ کرے، خدا کی قسم ہے، جو بھی رسول کے دماغ پر حملہ کرے۔ اور ایک اور قرآن کی آیت پڑھ لوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجعل الرجس یجعل علی الذین الرجس لا یعقلون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو عقل نہیں رکھتے نا ان کے اوپر رجس کو میں نے نازل کر دیا ہے، قرار دیا ہے۔ اب جملے پہ غور کر رہے ہیں خدا قسم، کیونکہ میرے پاس اتنی فساد و بلاغت نہیں ہے کہ میں کما حق ہوں آیت کو ایکسپلین کر سکوں، بس صرف میں اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جانا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے رجس کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے جو عقل نہیں رکھتے، جو عقل نہیں رکھتے، کہ لا یعقلون، جو لا یعقلون ہے ان کے لیے میں نے رجس کو قرار دیا ہے، خاص کر دیا ہے۔ تو رجس کا تعلق ایک نسبت سے اللہ نے فرمایا عقل سے ہے۔ اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت میں رجس کو تم سے دور رکھوں گا، تمہارے نزدیک کوئی عقل کی بیماری نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی بے عقل یہ کہہ دے، دیکھیں نا بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کے نزدیک عقل کی کوئی بیماری نہیں آ سکتی، میں اللہ اس کا محافظ ہوں، یہ قرآن کہتا ہے۔ بھئی رجس کا تعلق ہے عقل سے، لا یعقلون، جو لا یعقلون ہے جا کر گھر میں قرآن دیکھ لینا، یہ آیت پہ نگاہ ڈالنا، یجعل علی الذین رجس لا یعقلون، جو لا یعقلون ہوں گے، جو بے عقل ہوں گے نا اس کے لیے رجس ہوگا، جو عین عقل ہوں گے ان کے لیے رجس نہیں ہے، وہ پاک ہوں گے۔ اور خدا کی قسم مصطفیٰ وہ ذات ہے جو عین عقل ہے، جو عقل کل ہے۔ ایک روایت سن لیں، اصول کافی کی روایت ہے، اصول کافی کی روایت ہے، کیونکہ ہمارا باب جو شروع ہوتا ہے نا اصول کافی کا، وہ ہوتا ہی عقل سے شروع ہے۔ اس میں روایت کیا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے عقل کو آگے جا، عقل آگے چلی گئی، پھر فرمایا پیچھے آ، عقل پیچھے جا گئی۔ اب اللہ نے جہل کو خلق کیا تو آگے جا، آگے چلی گئی، اب پیچھے آ، اس نے کہا اب نہیں آؤں گی۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کی اطاعت کرے عین اطاعت اس کا نام ہے عقل۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ عین اطاعت ہے، یہ میرا رسول عین عقل ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے عقل کو کہا آگے جا، آگے گئی، پیچھے آ، پیچھے آئی، تو اس نے اطاعت کی نا۔ تو عین عقل کا نام رسول ہے۔ اچھا
اچھا حضرت ابو ہریرہ کب اسلام لائے بھائی؟ 2.5 سال، آخری 2.5 سال نبی پاک کے جو آخری 2.5 سال یا 3 سال لگا لے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے ہیں، اور آپ نے اسے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں لے لی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ حالانکہ رسول اللہ کی وہ پیک کا زمانہ تھا، بیزی لائف تھی، صحابہ تھے، جنگیں تھی، کتنی کثرت تھی، لیکن آپ نے اسے، اور علی سے آپ نے ٹوٹل 81 روایتیں لی ہیں، 81۔ یہ فکر کی بات ہے۔ وائی؟ کیوں؟ اتنی انگلش تو بول سکتا ہوں نا میں۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ان سے کہتے ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ نے خود فرمایا کہ میں بھول جایا کرتا تھا، اور انہوں نے کہا، نہیں ایک روایت بڑی کمال کی کہ بھول جایا کرتا تھا، تو میں نے حضرت رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، آپ کو میرے لیے دعا فرمائے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا چادر بچھا، چادر بچھا۔ میں نے چادر بچھائی، رسول اللہ نے اس چادر کی طرف پھونک ماری، جیسے پھونک ماری نا رسول اللہ نے تو کہا ابو ہریرہ پہن لے۔ کہتا ہے جب سے میں نے وہ چادر پہنی ہے کوئی بات بھول نہیں سکا۔ میں کہتا ہوں اس کی پھونک میں اتنی طاقت ہے، اس کا اپنا دماغ کتنا مضبوط ہوگا۔ بلکہ ایک اور اینگل سے سن لے، جس پر خود رسول اپنی چادر ڈال دے وہ کتنے مضبوط ہوں گے۔ جا بالحق، جا بالحق، یہ میرا رسول تو حق کے ساتھ آیا ہے، وصدق المرسلین، یہ تو مرسلین کی تصدیق کرتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر کسی کو تو نے منوانا ہے ہمیں رسول کی تصدیق دکھا دے، ہم مان جائیں گے۔ ہم تو نبیوں کو بھی اس وقت مانتے ہیں جب رسول تصدیق کرے، تو کسی کو بھی ہم آپ نے منوانا ہے تو تصدیق مصطفیٰ دکھا دے۔ بات سمجھ رہے؟ تو پہلے ایک اور آیت سن لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک صدق لے کے آیا ہے اور ایک ہے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اولئک هم المتقون، یہ دونوں تقوی میں برابر ہیں۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صدق کون لے کے آیا اور تصدیق کس نے کی، تو رسول نے فرمایا میں صدق لے کے آیا، علی نے میری تصدیق کی۔ علی نے میری تصدیق کی۔ میرے بھائیوں، مصطفیٰ وہ ہے جو انبیاء کی تصدیق کرے اور علی وہ ہے جو مصطفیٰ کی تصدیق کرے۔ یہ مقام ہے، خدا کی قسم مقام سمجھے۔ اور جب میرے مولا کو موقع ملا اس منبر کا، منبر پر میرے مولا ایسے پبلک کو چیرتے ہوئے آئے، ایک زینے پر، دوسرے زینے پر، تیسرے زینے پر، وہاں جا کر بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی رجع الحق علی محلہ۔ سب تعریفیں اس اللہ کی ہے کہ آج حق اپنے اصلی مقام پہ بیٹھ گیا ہے۔ آج حق اپنے اصلی مقام پہ بیٹھ گیا، جو اس کا مقام تھا۔ باتیں شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی، یہ اس جگہ پہ بیٹھ گیا۔ تو میرے مولا نے خدا کی قسم جلال میں آ کے فرمایا ما ھذی الخشبہ، اس لکڑی کو کیا کر رہا ہے؟ میں علی تو وہ ہوں جو دوش رسالت کا سوار ہوں۔ تمہیں اس کی فکر پڑ گئی ہے؟ میں تو وہ ہوں جو دوش رسالت کا سوار ہوں۔ باوجود بلند صلوات پڑھنے بس عزاداروں، آج شب عاشور ہے، آج غریبوں کی آخری شب ہے، کل زہرا کا گھر اجڑ جائے گا۔ عزاداروں، کیسا حسین ہے؟ تمام انبیاء کہتے ہیں آؤ آؤ جنت ملے گی، یہ حسین کہتا ہے چلے جاؤ پھر بھی جنت ملے گی۔ اللہ
یہی وہ رات ہے جس رات میں راوی کہتا ہے کہ خیام حسینی سے ایسی عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہر کے چھتے سے آوازیں آتی ہیں. ہر کوئی تسبیح کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے. یاد رکھو کربلا کی عبرت ہے، کربلا کی ایک نتیجہ ہے، ایک رزلٹ ہے کربلا. فکر کرا سوچا کرو وہ کیا وجہ تھی کہ حسین نے اصغر جیسا بیٹا قربان کر دیا. اگر کوئی وجہ تو ہوگی، وہ وجہ ہے لا الہ کی بقا. عزاداروں، خدا کے لیے لا الہ کو بچانا، لا الہ کو یاد رکھنا، یہ مشن حسینی ہے. یہ جو سجدہ ہے نا، یہ بچانے میں علی کی بیٹی نے بڑی قربانی دی. خدا کی قسم، کل آپ جب شام غریبہ ہوگی نا تو آپ کو لفظ سنیں گے، سر پہ چادر نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا وضو کا، تیمم کرے گی علی کی بیٹی اور قبلے کی طرف رخ کر کے پھر آسمان کی طرف رخ کرتی ہے. اللہم تقبل منا ھذا قربان. اے بار الہ اب سے یہ حقیر سی قربانی قبول کر لے. اے بار الہ آج کنیز کی ایسی نماز بھی قبول کر لے. اجرکم اللہ الزہرا. امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے باتیں کر رہے تھے کہ زہیر تو نے یہاں گرنا ہے، عباس نے یہاں گرنا ہے، اون و محمد نے یہاں جانا ہے، اصغر کو یہاں تیر لگے گا. یہ باتیں کر رہے تھے. پھر امام حسین آ کر بیٹھے. یہ ساری رات بڑی عجیب رات ہے قبلہ. میں اپنے الفاظوں میں خدا کی قسم نہیں بتا سکتا اس کا کرب، اس کا درد، اس کی تکلیف. بی بی فضا نے آ کے آواز دی، یابن رسول اللہ، اندر آپ کا بیٹا سجاد بلا رہا ہے. میرے مولا آئے. امام سجاد نے کہا بابا جان ایک عرض کرنی ہے. کہا بیٹا بتائیں. بابا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خیام اصحاب کے تھوڑے دور چلے جائیں؟ کہا کیوں بیٹا؟ کہا بابا آپ کے اصحاب کی آوازیں میری پھپھی کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. امام حسین رو کر کہتے ہیں سجاد بس آج کی رات بیٹا، پھر کل تو جان تیری پھپھی آ جانے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غیور زینب اور بازار کا جوڑ نہیں ہے. خدا کی قسم، علی کی بیٹی امام حسین علیہ السلام حضرت جون کو لے کر گئے ایک ٹیلے کی طرف. جا کر کہتے جون، جون یہ میرے دشمن ہے، تیرے نہیں ہے، تو یہاں سے چلا جا. جون قدموں میں گر گیا. مولا ایسا نہ کرے، مولا مجھے اپنے سے دور نہ کرے. خدا کی قسم عاشور کے دن یہی جون تھا جب گرا نا زمین پر. اس سے پہلے میں نے روایت پڑھی ہے کہ مولا جب اجازت نہیں دے رہے تھے نا تو اس نے بڑے نفسیاتی جملے کہے میرے مولا سے، اس لیے کہ میرا خون کالا ہے. مولا نے سینے سے لگایا، بوسہ دیا، کہا جاؤ جاؤ. جون نے تلوار نہیں اٹھائی قبلہ. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ بغیر تلوار کے، بغیر نیزے کے جون کربلا کی طرف دوڑ پڑا. کسی کو ہاتھ مار رہا ہے، کسی کو لات مار رہا ہے، زخمی ہوا، گرا. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں قریب ہوا، جا کر پوچھا جون تو نے تلوار بھی نہیں اٹھائی؟ رو کر کہتا ہے حمید حب الحسین قد اجننی، میں حسین کی عشق میں پاگل ہو گیا ہوں، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا عشق ہے اپنے مولا سے. جب میرے مولا نے اس کے رخسار کے ساتھ رخسار لگایا نا
اس وقت جان کہتا ہے مم مثلی، وہ میری طرح کون ہو سکتا ہے کہ زہرا کے لال کے رخسار جان کے رخسار کے ساتھ مس ہو جائے۔ بڑی دردناک کہانی، خدا کی قسم۔ اصحاب سے کہا دیکھو تم چلے جاؤ، میں حسین ضامن ہوں جنت کا۔ مولا کہاں جائے؟ مولا اس در کے علاوہ ہمارا کون سا در ہے؟ مولا فرماتے ہیں ایسے کرو کہ رسول کی بیٹیوں کو بھی لے جاؤ، اس بہانے اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم رسول کی بیٹیوں کو پہنچانے آ رہے ہیں۔ کہا مولا نہیں، اللہ ہمیں 1000 مرتبہ خلق کرے، ہمارے 1000 ٹکڑے کر دیے جائے، ہمارے جسم کو جلا دیا جائے، ہماری رات کو اڑا دیا جائے، اے حسین ہم پھر بھی تجھ پر قربان ہونا پسند کریں۔ عزادارو، اسی لیے میرے مولا حسین نے فخر کیا اپنے اصحاب باوفا پہ کہ میرے اصحاب وہ ہیں۔ خدا کی قسم، ایک روایت ملتی ہے کہ جب میرے مولا امام حسین بی بی زینب کے خیمے میں گئے نا، شہزادی زینب آگے کھڑی ہوئی تھی، رو کر کہتی ہے بھیا حسین، بھیا دشمن کا اور لشکر بھی آ رہا ہے، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن رہی ہوں، بھیا کل کیا یہ تیرے اصحاب تمہیں چھوڑ تو نہیں دے گے؟ یہ کہنا تھا کہ جون نے یہ جملہ سنا، فوراً حبیب ابن مظاہر کے خیمے پر پہنچا۔ حبیب جلدی بہرا، رسول کی بیٹیاں پریشان ہے۔ جب بتایا نا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ کل یہ اصحاب چھوڑ تو نہیں دیں گے، عزادارو حبیب ابن مظاہر نے سب کو اکٹھا کیا، اس خیمے کے بہر پہنچا جہاں جناب بی بی زینب کا خیمہ تھا، مولا حسین موجود تھے۔ وہاں آواز دے کے کہتے ہیں رسول کی بیٹی، اگر حسین ہمیں اجازت دے دینا اپنی تلواروں سے ہم اپنی گردنیں بھی کاٹ دیں۔ یہ وفا تھی، یہ ان کی وفا تھی۔ اور یہاں پر ایک روایت میں دیکھ کہ زہیر ابن قین مولا عباس سے کہتے ہیں عباس تو جانتا ہے نا کہ اس دنیا میں تیرے آنے کا مقصد کیا ہے اور کیوں تیرے خاندان تیرے ننیحال سے علی نے شادی کی تھی؟ زہیر ابن قین کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ جناب عباس جلال میں آ کر کہتے ہیں تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو نہیں جانتا میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ خدا کی قسم حضرت عباس کو حجاب زینب بھی کہا جاتا ہے، لقب حجاب زینب۔ ایک روایت ہے کہ امام سجاد علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، درس تفسیر دے رہے تھے کہ حضرت عباس درس تفسیر دیتے کہ نوجوان بچہ آیا چھوٹی عمر کا آیا تو امام سجاد کھڑے ہو گئے، امام کھڑے ہوئے امام وقت۔ پھر وہ بچہ چلا گیا، امام بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا مولا آپ اس بچے کے لیے کھڑے ہو رہے؟ امام فرماتے تو نہیں جانتے یہ بچہ کون ہے؟ یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے، یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے۔ عزادارو، ایک عالم دین نے مجلس پڑھی قبلہ، بڑے مسائب پڑھے اس نے۔ مسائب پڑھنے کے بعد رات سویا، خواب میں بی بی زہرا آ گئی، یا شیخ ذکرت کل شہید، تو نے ہر شہید کا ذکر کیا ہے لیکن میرے بیٹے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ عرض کرتا ہے رسول کی بیٹی میں نے آپ کے بیٹے کا ذکر تو کیا ہے، حسین کا ذکر تو میں نے کیا ہے۔ کہا نہیں، مباہلے سے حسین رسول کا بیٹا ہے، میرا بیٹا عباس ہے۔ عزادارو، ایک اور واقعہ سن لے آپ۔ کربلا میں پہلے لوگ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ لوگ ہاتھ کٹواتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کی روایت ملتی ہے کہ اس نے 10,000 اکٹھے کیے درہم اس زمانے کے، حاکم وقت کو جا کر دیے کہ یہ لے اور مجھے میرے مولا کی زیارت کے لیے اجازت دے دے۔
اس نے 10,000 لیے اور ایک سپاہی سے کہا کہ جا کر اس کو دریا میں دھکا دے دے۔ وہ سپاہی نے اس بڑھیا کو لے کر ساتھ چلا گیا۔ جب دریا کے کنارے گیا نا، جا کر اس نے دھکا دیا۔ جیسے اس نے دھکا دیا نا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یا ابو الفضل العباس ادرکنی۔ یہ کہنا تھا کہ ایک گھوڑ سوار دریا پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس بڑھیا کے قریب آیا اور کہا، بی بی میرے ابا کے دامن کو پکڑ لے۔ اس بی بی نے پکڑا، آ کر سیدھا مولا حسین کے روضے پر چھوڑا۔ جب جانے لگا تو کہا، اس بڑھیا نے کہا، اے جوان، میں بڑھیا ہوں، میری عمر زیادہ ہے، مجھ پر پردہ ساکت ہے، آپ نے مجھے اپنا بازو کیوں نہیں پکڑایا؟ گھوڑ سوار نے کہا، بی بی اگر میرے بازو سلامت ہوتے تو کیا زینب شام جاتی، کیا سکینہ کو تماچے لگتے؟ بس زادارو، امام حسین نے اس سردار کو، قمر بنی ہاشم کو جب بھیجا نا، یہ وحید شہید ہے کہ لا، یہ وحید شہید ہے جس پر حسین نے فریاد کی، الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب بھیجا، امام حسین بھائی کی جنگ دیکھ رہے، بھائی کی جنگ دیکھ رہے۔ بی بی سکینہ آگے کہتی ہے، بابا مجھے چچا کی جنگ تو دکھائے۔ کہا، بیٹی میرے کاندھے پہ سوار ہو جا۔ جیسے شہزادی سکینہ سوار ہوئی نا، ادھر شہزادی سکینہ سوار ہوئی، ارباب تاریخ لکھتی ہے ادھر عباس کی نگاہ سکینہ پر پڑی، سکینہ کی نگاہ عباس پر پڑی۔ کہتے ہیں یہ آخری زیارت تھی، پھر عباس کربلا میں رہ گئے، سکینہ شام میں رہ گئے۔ بس زیادہ رہا۔ جب یہ منظر دیکھا نا کہ کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، چچا کے بازو نہیں ہے، مشکیزہ دانتوں میں لیا ہوا ہے، اپنے بابا کے گلے میں بیٹھ ڈال کے کہتی ہے، بابا میرا بھائی بچے نہ بچے، اپنا بھائی بچا لے۔ اجرکم الزہرا۔ بس آزادارو، ادھر حسین سکینہ کو اتارا، عباس نے سلام کیا، اے میرا سردار علیہ کا منی سلام، سلام وداع کیا۔ حسین پہنچے، ابھی جان باقی تھی، رمق باقی تھی، سر اٹھایا، زانو پر رکھا، عباس نے ہٹا دیا، پھر سر اٹھایا، زانو پر رکھا، پھر میرے مولا عباس نے ہٹا دیا، پھر رکھا۔ کہا، بھائی کوئی ناراضگی ہے، سر کو کیوں ہٹاتا ہے؟ کہا، میرا سردار اس لیے میں سر کو ہٹاتا ہوں، جب بابا علی گئے تھے نا، ان کا سر حسن کے، مولا حسن کے زانو پہ تھا، جب مولا حسن گئے تھے ان کا سر آپ کے زانو پر تھا، ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ جائیں گے تو آپ کا سر کس کے زانو پر ہوگا؟ بس ایک برقع دار بیوی کھڑی تھی، اور بیٹا عباس تو نہ گھبرا، اس کا سر ہوگا، میرا زانو ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ